معذرت خانہ رویہ اڈاپٹ کرنے کے پورے پیشن کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیے. اس کے بغیر لوگ سیریس نہیں لیتے بات کو. یہ من کر کے دنیا میں چینج نہیں آئے گی سر. چینج آئے گی نہ، بالکل یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، لا ریفرنس پیش کر. یہ نہ سے چینج آتی ہے. یہ ویسے ایک جز ہے، ویسے تو پورا شعر ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور اس کا جو فائنل ورژن ہے وہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. جس کا تعارف کتابوں سے ہوتا ہے نا وہ اللہ اور ہے، اور جو بابے جس کا تعارف کرواتے ہیں وہ اپنے ذوم میں تو اسی اللہ کا کروا رہے ہیں، لیکن وہ تعارف اللہ کا نہیں ہے. تو چونکہ میں پورے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں تو بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں یہ تکبر میں کر رہا ہے. نہیں، تکبر نہیں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. میں ذرا سا بھی کانفیڈنس لوز کر جاؤں تو اس کا مطلب ہے میرا قرآن و سنت پہ ایمان ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح آپ کا یہ ایمان ہے نا کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، زمین و آسمان کے سارے بزرگ فرشتے، یہ بالفرض میں کہہ رہا ہوں، جنات، قبر سے نکل کر مردے بھی آپ کو یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، آپ مان لیں گے؟ اس سے اگلی بات، کوئی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، سورج کے 4 ٹکڑے کر دے، آسمان کو زمین پہ لے آئے، زمین کو آسمان پہ لے جائے، یہ بالفرض، اور کہے کہ یہ دلیل ہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، آپ مانیں گے؟ تو آپ کی شعبدہ بازیاں جو صرف خوابوں میں، کتابوں میں آپ کے بابوں نے لکھی، جو حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی، ان شعبدہ بازیوں کے اگینسٹ آپ تو 2 + 2 کو 5 ماننے کے لیے تیار نہیں، تو میں قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے کیسے تیار ہو جاؤں؟ میں کہتا ہوں جن بابوں کے اوپر آپ کا ناز ہے نا، یہ قبر سے نکل کے ڈائریکٹ میرے ساتھ بات بھی کریں نا، اور کہیں کہ دین وہ نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے جو ہم نے نسل در نسل شفٹ کیا ہے، تو 2 منٹ میں بزرگ غائب کر دوں گا آپ کا. میں پڑھوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان ہوگا چیخ مار کے ادھر سے چلا جائے گا، کوئی قبر سے باہر نکل نہیں سکتا. یہ اللہ کا فتویٰ ہے سورہ یاسین میں اور سورۃ الواقعہ میں کہ جو مر گیا نا وہ واپس نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردہ زندہ کرتے ہیں وہ دنیا میں واپس نہیں آتا تھا، وہ وقتی طور پر صرف ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، اور یہ صرف یہ حضرت عیسیٰ کا ہی معجزہ ہے. چلتا پھرتا نہیں تھا، بس مردہ وہ ہوتا پھر واپس دوبارہ جاتا. مردہ نہیں واپس آ سکتا دنیا میں، ناٹ ایٹ آل. کہانیوں میں آپ جتنے مرضی واپس لاتے رہے، وہ ہندوؤں کے پاس بھی بڑی کہانیاں اس طرح کی موجود ہیں. تو چونکہ میں پورے پیشن کے ساتھ بات کرتا ہوں نا، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے پتہ کیا گالی ڈیوائز کی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. واللہ اگر میں قرآن و سنت سے آپ کو حوالے دینا شروع کروں نا اور میں آپ کو بتاؤں نا، تو آپ بڑی بڑی ہستیوں پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے. چلے میں آپ کو حصول برکت کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ آیا ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر. حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر آئے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کی مبارک چادر آپ کے مبارک چہرے سے ہٹا کر ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے نبی آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے یا نہیں. باہر آ کر خطبہ دینے لگے تو دیکھا سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام مر گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا. تو اسی کا جواب اصل میں سیدنا ابو بکر نے دیا، کیونکہ حضرت ابو عمر سمجھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کی پروفیسیز نبی علیہ السلام نے کی ہیں، تو ابھی تو وہ گری نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی وقتی طور پہ گئے ہیں، ڈورمنٹ کنڈیشن میں واپس آ جائیں گے. پھر تو اس کی نفی کی کہ 2 موتیں نہیں ہوں گی. اب آپ کو چونکہ موت آ چکی ہے، اب واپس نہیں آپ دنیا میں آئیں گے، اب آخرت کی زندگی ہے. اور حمد و صلات کے بعد سیدنا ابو بکر نے پہلے